بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ویلکم ٹو بیک مائی چینل نیکسٹ اسلامک۔ تو آج کی میری ویڈیو کوہ کاف کے ریلیٹڈ ہے، تو دیر کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ کاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہ کاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا، میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوہ کاف کی پہاڑی پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوہ کاف اصل میں ہے کہاں۔ کوہ کاف، جس کو کوہ کفکار بھی کہتے ہیں، بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان خطہ کفکار کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ کاف کی پہاڑی سلسلے کے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو 18,500 فٹ 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ کاف کی شمالی دامن میں واقع چیچنا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے کہ کوہ کاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفی ایران سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں۔ سب اونچے پہاڑ ہیں، ایلبروس اور کازبیک ہیں، جن کی بلندی بال ترتیب 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑیوں کے برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں۔ پہاڑوں کی مخروط شکل ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور معدنی پانی کے سرچشمے آتش فشانوں کے گزر وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان، انڈیا اور ایران میں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ اور ناظرین، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب۔